ایک کوئی عالم تھے، اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ شادی ایک کرنی چاہیے یا چار کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ شادی ہے ہی ایک، چار تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی تفسیر پیش کی کہ حکم ہے کہ ایک ایک دو دو تین تین چار چکرو، اگر تم عدل کر سکتے ہو۔ اور عدل کون کر سکتا ہے بھائی؟ عدل ہو سکتا ہے دو عورتوں کے درمیان آپ عدل کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک کے تین چار بچے ایک اب کنواری عورت لے کے آئے ہیں تو آپ تو نخرے اس کے زیادہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بات بات پر جھوٹ بولیں گے اور دروغ گوئی کریں گے اور نانصافی کریں گے، اور جو انصاف نہیں کرے گا روزے قیامت اس کا کندھا ایسے ہوگا۔ تو شادی ایک ہی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں سیدہ خدیجہ کی زندگی میں جب تک وہ حیات رہی ایک ہی شادی کی تھی ان سے۔ جب وہ پردہ فرما گئی 24 سال کم و بیش گولڈن پیریڈ سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شادی کر کے گزارا۔ وہ تو آخری 10 سال تھے، کوئی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، تو باقی شادیاں پھر کی، یعنی جب تک حیات رہی سیدہ خدیجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو مرزا محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں تو میں تو ایک شادی مانتا، کیونکہ حیات تھی جب تک سیدہ خدیجہ، تو نہیں کی دوسری شادی۔ تو دوسری شادی ہر صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اجازت ہے، سوری، حکم نہیں ہے کہ لازمی کرنی ہے بھی تو۔ اور جس نے دوسری شادی کی ہے وہ اپنے ہاتھوں پر دندیاں بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیونکہ ہم انصاف نہیں کر سکتے، ایک زنانے نے سامنے یہاں اتنی مہنگائی ہے تو دوسری شادی اب کیوں کریں؟ سنت کا نام لے کے سنت ہوگی۔ جب عیسیٰ کی 4 سنتیں ہوتی تب آپ کہتے تھے کہ سنت چھاڑ دو، کوئی گل نہیں، لیکن وہاں پر ہم نے سنت پکڑی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ صرف وہ سیلفشنس ہے، خود غرضی ہے اور مکاری ہے۔ میں پہلے بار یہ کہہ چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ سٹیبل ہو گئے ہیں، آپ کے پاس کچھ 4 پیسے ہیں، تو کبھی دوسری شادی کی کھچ نہ ماریں، اپنے بچوں کی محبت کو انجوائے کریں جو ایک بیوی سے ہیں۔ جیسے ہی آپ دوسری شادی کریں گے آپ کے پہلے بچے آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ دو طرفہ جو 2 منہ والا سانپ ہوتا ہے نا، آپ کی دونوں برادریاں ایسے بن جائیں گی، دونوں فیملی، ادھر سے بھی آپ کو ڈنک بجیں گے تو ادھر بھی ڈنک بجیں، تو آپ تباہ ہو۔ آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، آپ کو اگر اٹیک بھی آئے گا تو کوئی فیملی آپ کو اٹھانے نہیں آئے گی، آپ معاشرے کا بلکہ نا تماشا بن جائے گا معاشرے کے لیے۔ تو ایسی غلطی کبھی نہ کیا کریں۔ ہاں، کوئی ایشوز بن جاتے ہیں، مرا جاتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا حد درجہ، تو پھر تو کوئی سورس بنتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو منجے تے لمبی پئی ہوئے نا، وڈی پئی ہو قوم میں جتا بھی برداشت نہیں کرتا دوسری شادی کو، تو تسی چلدیاں پھردیاں دے اوتے سوتن لیا کے پا دینا۔ تو خدا کا خوف کیا کرو جی، دوسری شادی سے پرہیز کرو، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ اکثر قتل و غارت، پراپرٹی کے معاملات، لین دین کے معاملات، لڑائیاں، تو اتھے رکھی ہے تو مینوں اتھے کیوں نہیں لے کے جاتا، تو انہوں پتہ نہیں کی لیتا، تو پاکستان گیا تو انہوں پتہ نہیں کی لے کے دیتا۔ ہر طرف سے لالچی آنکھیں، مفاد پرست آنکھیں۔ وہ جو شوہر ہوتا ہے وہ بالکل ایک، میں کہتا ہوں کہ ایک نا وہ لنڈے کا کوٹ بن جاتا ہے، کوئی ادھر طرف سے کھینچتا ہے، اس طرف سے کھینچتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے بیچارہ۔ تو خود کو تماشا نہ بنائیں۔ جو گریسفل لائف ہے، ایک باپ، ایک بیوی اور ایک ہی میاں بیوی سے بچے، یہ ہے ایک ڈسپلن لائف جس میں آپ کو 100% باپ کی محبت ملتی ہے، بچے آپ کے لیے چیخ کر ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ 2 شادیوں میں پڑ جاتے ہیں تو بچے تو تالیاں مارتے ہیں آپ کی بیماری پر، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دونوں طرف سے محبت نہیں ہوتی، سب آپ کو لوٹنے پر لگے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایسی غلطی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی، اور اس کو ایشو نہ بنایا کرے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ بھائی جی 4 شادی تو پھر 4 کا ایڈا تو مردہ بچہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دعا میں یاد رکھیے۔